آج ہم بات کریں گے پاکستان میں یوتھس نوجوان یا بچوں کو جو چیلنجز یا جو ڈینجرز ہیں، جن پرابلم کا سامنا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ اس میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو کم پتہ ہیں یا اس پہ کم بات کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک ہے PICOLA، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمس ایکٹ ان پاکستان، جو 2016 میں انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے علاوہ اور جو پرابلمس پیش آ رہے ہیں نوجوانوں کو، جن سے وہ اس میں ہنی ٹریپ ہے، ڈرگس کے پرابلمس ہیں، باہر جانے کے چکر میں جو لوگ اپنی جان ان کی چلی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کو ایک مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے، ڈرگس کا ہے، اور فزیکل پرابلمس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور ایسا پرابلم ہے جس پر بہت کم بات ہو رہی ہے، اور وہ پرابلم ہے جھوٹا الزام لگا کے گستاخی، یعنی بلاسفیمی کا جو جھوٹا الزام لگا کے ان نوجوانوں کو پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ ایک باقاعدہ ایک پورا گروہ بن چکا ہے۔ یہ ایک پوری سازش سے ان لوگوں کو پھنسا رہے ہیں جو یوتھس ہیں، اور زیادہ تر اس میں جو لوگ جہاں کے یوتھ شکار ہو رہے ہیں اس میں ساؤتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا، وہاں کے لوگ بہت شامل ہیں، اور یہ اس میں کچھ انتہا پسند مذہبی گروپ شامل ہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا کام اس بلاسفیمی کے جو مسائل ہیں ان پہ کام کرنا ہے۔ گورنمنٹ کا جو کمیشن ہے، اور اب وہ صرف اور صرف یہ جھوٹے الزام کو اس کے لیے، بلاسفیمی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو لوگ شکار ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ غریب گھر کے لوگ ہیں، بہت غریب، میں کہوں گا ایبجیکٹ پاورٹی میں لوگ رہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وکیل بھی ان کا کیسز نہیں لیتے، کیونکہ وکیل جو لائرز ہیں وہ خود ڈرتے ہیں، ان کے کچھ اپنی فیتھ بیسڈ افیلیشن بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں یہ کیسز لیتے۔ اور 98% اس کیسز میں جو یوتھس ٹریپ کیے جا رہے ہیں، وہ 98% بہت زیادہ غریب لوگ ہیں۔ ہاؤ ایور، یہ ایلیگیشنس ہر کسی کے اگینسٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ بھی استعمال کرتی ہے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف، اور ایون کہ ہسبینڈ وائف نے بھی ایک دوسرے کے خلاف یہ استعمال کیے ہیں۔ فرینڈز استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اوورلی یوزڈ ہو رہے ہیں، آربیٹریری یوزڈ ہو رہے ہیں، رینڈملی یوزڈ ہو رہے ہیں، صرف اپنے رائیولز کے خلاف ہی الزام یوز ہو رہے ہیں۔ اور 2011 میں سلمان تاثیر گورنر پنجاب تھے اور شہباز بھٹی تھے، ان کو بھی اسی بلاسفیمی کے الزام میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اس میں ایک اور ہے کہ اگر کورٹ سے ان لوگوں کو باعزت بری بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی ان کی اور ان کی فیملی کو خطرے لگے رہتے ہیں، اور کافی لوگ ایسے ہیں کہ وہ باعزت بری ہونے کے بعد، یعنی کورٹ نے جب ان کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد وہ یا تو اس ملک سے چلے گئے، اور جن کے اتنے ریسورسز نہیں تھے وہ اب ایک بہت گمنام زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ہجوم ان کو مار دیتا ہے، یا پھر ان کو جابس نہیں ملتی ہیں، اور ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ان کے لیے زندگی میں مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ اور اب لاسٹ ایئر ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں بنڈی شنگلا اسکول ایک KPK میں تھا، اس میں کچھ شدت پسند گروپ جو ہیں وہ سکھا رہے تھے کہ اگر کسی کو بھی مارنا ہو بلاسفیمی کے اوپر، یا کسی کو بھی تو کس طرح بچوں کو لوگ ٹرین کر رہے تھے کہ کس طرح سر ان کا کاٹا جاتا ہے۔ The question is, what are blasphemy charges؟ blasphemy charges کیا ہیں؟ بلاسفیمی یعنی گستاخی کے چارجز وہ ہیں جو برٹش انفلوئنس تھی، برٹش چرچ اور برٹش گورنمنٹ نے لاگو کیے تھے 1860 میں، کہ ان کی جو آکوپیشن ہو رہی تھی برطانیہ کی، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے، تو اس وقت سے یہ لاز چلتے جا رہے ہیں، جو 1947 میں پاکستان میں لاز ٹرانسفر ہو گئے، اور اس کے بعد ان لاز کو مزید سخت کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق جو تھے انہوں نے اس کو اور زیادہ سخت کر دیا 1980s میں، اور اس کے بعد یہ بلاسفیمی لاز ایک لائسنس ٹو کل بنتے چلے گئے۔ پھر طالبان آئے، طالبان نے اور زیادہ، پاکستان جب طالبانائزیشن کا شکار ہوا
تو یہ چارجز جو ہے اور زیادہ لائسنس ٹو کل بن گئے، لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال ہونے لگے، پولیٹیکل اپوننٹ یا پرسنل اینیمیٹیز میں جو ان کو یوز کیا گیا. اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو صرف موب نے، یعنی اوور ڈزنس اینڈ ڈزنس پیپل، ان کو موب نے صرف مار دیا جھوٹے الزام پہ کہ بری طرح ان کو مارا، ان کی لاش جلا دی. بلاسفیمی چارج میں جو ہے سیکشنز ہیں وہ 295A 295C 295B ہے، 298C، اور یہ کمبائنڈ ہیں. اس میں ڈیتھ پینالٹی بھی ہوتی ہے، عمر قید کی بھی سزا ہے، فائنز بھی ہیں، اور یہ تینوں آل ٹوگیدر بھی ہیں انڈر پاکستان پینل کوڈ. اور اس کے لیے بہت زیادہ ویسے میں نے بتایا کہ پرابلم یہ ہے کہ وکیل بھی اس کیسز کو نہیں لیتے، اور اس سے پہلے سوشل جسٹس شروع ہو جاتی ہے اور موب یا دوسرے لوگ مار دیتے ہیں. اسلام آباد میں جو ہمارا کمیشن ہے، بلاسفیمی کمیشن، G81 اور اسٹریٹ 75 میں گورنمنٹ آفس ہے. اور ان گورنمنٹ آفس والوں، یہ جو گورنمنٹ کی ایک ایجنسی ہے جس کا کام ہے بلاسفیمی کی انویسٹیگیشن کرنا، انہوں نے 450 یوتھس کو، نوجوانوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. اور اس بلاسفیمی کمیشن کے جو سربراہ ہیں، ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ پرائیویٹلی کافی لوگوں کو انہوں نے امپریزنٹ کیا ہوا ہے. اور اس کا ایڈریس بھی بتایا جا رہا ہے. اور اس کا ایک آفس یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاڑی پنجاب میں بھی ہے. تقریباً 450 یوتھس جو ہیں مختلف جیلوں میں، کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، اور گورنمنٹ کے مختلف سیلز میں رکھے ہوئے ہیں پرائیویٹلی، جہاں پہ ان کو بہت بری طرح ٹارچر کیا جا رہا ہے ان 450 بچوں کو. اور یہ سب گورنمنٹ کی نالج میں ہے کہ اس میں کون انوالو ہے اور یہ کہاں پہ ہو رہا ہے. پچھلے چند سالوں میں، چند دنوں میں پولیس ٹارچر اور علاج نہ ملنے کی وجہ سے جو بلاسفیمی سسپیکٹ تھے، کم سے کم 5 ایسے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں پولیس کسٹڈی میں. اس میں ایک 22 سال کی لڑکی فاطمہ جہانگیر بھی ہے، محمد عرفان ہے، عبداللہ شاہ ہے، علی حسن شاہ ہے، سوہن خان ہے، سفیر اللہ اور شمائل کے نام ہیں کہ رپورٹ کیے گئے ہیں کہ جو لوگ کسٹڈی میں ہلاک ہو چکے ہیں. اور یہ جو فاطمہ جہانگیر ہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی پولیس کانسٹیبل تھی جس نے مذہبی جذبات جس کے زیادہ تھے، شدت پسندی تھی، انہوں نے گرم کری سالن پھینک دیا تھا اس کے منہ پہ، علاج نہیں ملا، اور جس کی وجہ سے فاطمہ کا انتقال ہو گیا اس کسٹڈی میں. ہیومن رائٹس لائرز زینب مزاری، عثمان وڑائچ اور رانا عبدالحمید نے ابھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ ان سارے الزامات کے لیے جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے گروپ ہیں، پرائیویٹ گروپ، جو بلاسفیمی میں لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. ان میں ایک اور گروپ ہے جس کا نام لیگل کمیشن آن بلاسفیمی ان پاکستان ہے، LCBP. بظاہر نام سے ایسا لگتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دا گورنمنٹ، بٹ یہ ایک بالکل پرائیویٹ گروپ ہے جو ویجیلنٹیز، یعنی جو اپنے آپ کو مورل پولیس سمجھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہے کہ مذہب کو انفورس کرائیں گے ڈنڈے کے زور پہ. یہ ان لوگوں کا گروپ ہے، اور یہ نوجوانوں کو پھنساتے ہیں، ٹریپ کرتے ہیں، SMS میسیجز بھیجتے ہیں، عورتوں کی آواز میں وائس اوور میں میسیجز بھیجتے ہیں، اردو، انگلش میں، عربک میں، جو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہے. اور نوجوان اگر اس پہ کچھ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، کچھ بھی کامنٹس دیتے ہیں، تو ان کو اس میں پھنسا دیا جاتا ہے، بلاسفیمی کے کیسز میں پھنسا دیا جاتا ہے. اور اس گروپ کے ساتھ ان کے جو لائر ہیں وہ بھی بلیک میلرز ہیں، وہ بھی پریشان کرتے ہیں. اور
اس طرح یہ نوجوانوں کو پھنسا رہے ہیں کہ بہت سارے رپورٹس ہیں کہ لوگوں کو اپنی پراپرٹی بیچنا پڑ رہی ہے ان چیزوں سے جان بچانے کے لیے، اور یہ گروپ سب کو بچا رہے ہیں، سب کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت ڈسٹربنگ اسٹوری سامنے آئی تھی جب ناروے آسلو میں ایک کانفرنس ہوئی، تو زمزم قادری ایک بلائنڈ یوتھ ہے، زمزم قادری کو بھی پھنسا دیا گیا اس میں، اور ان کی مدر نے کمیشن کو یہ بتایا کہ ان کو گھر بیچنا پڑا زمزم قادری کو رہا کروانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی رہائی نہیں ہوئی، اور وہ ابھی تک بلاسفیمی ایکوزیشن میں جیل میں تھا آخری خبریں آنے تک۔ تو بہت ساری فیملیز کو اس طرح پھنسا رہے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اور ریلیجس گروپ ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں، وہ ان کا ایک لائن آف ایکشن یہ بھی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور جا کر لوگوں کے گھروں کے سامنے کچھ ایسے پیجز گرا دیتے ہیں، بلاسفیمی پیجز گرا دیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے اسلام میں جو بہت ہولی ہوتی ہیں، جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، وہ پیجز گرا دیتے ہیں، یا اسلامک پرسنالٹی کے متعلق کوئی ایسی چیز بھیجتے ہیں کہ ان نوئنگلی کوئی اس پر کوئی بھی ریئیکشن کرے یا کوئی چیز ہو تو اس کو پھر وہ لوگ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور ان کے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ یہ گروپس اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مبارک ثانی کیس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام کے اوپر ہیڈ منی رکھ دی تھی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کو نقصان پہنچائیں گے ان کو انعام دیا جائے گا، اور تقریباً 6,000 لوگ راولپنڈی اسلام آباد میں شدت پسند جمع ہوئے تھے، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی فیصلے کو ریورٹ کر دیا تھا، واپس کر دیا تھا اگست 2024 میں، اور وہ چیمبر میں گئے، کچھ لوگوں سے انہوں نے مذہبی لوگوں سے ملاقات کی، اور واپس آ کر انہوں نے بس اپنے کیس کو ریورٹ کر دیا۔ تو یہ ریورسل آف ڈیسیجن جو تھا یہ بہت زیادہ ڈسکریجنگ تھا لاء کے لیے، ہمارے ملک میں قانون کے لیے، کہ اگر اس طرح ہر کوئی قانون کو پریشرائز کرتا رہا تو پھر عام لوگوں کی زندگی جیسے ابھی پرابلم میں ہے ویسے پرابلم میں ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد جسٹس قاضی عیسیٰ نے کوئی وضاحت بھی نہیں دی، اور بس اسی طرح یہ لوگوں کو جو ہے پھنسانے کا کام چلتا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ انٹرنیشنل کنونشن آن دا ایلیمنیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن ICERD جو بلاسفیمی کیسز کا ریکارڈ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں بلاسفیمی یعنی گستاخی کے ایلیگیشنز میں تقریباً اوور 6,000% انکریز ہوئی ہے۔ تو یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ یہ بہت زیادہ اوورلی رینڈملی یوز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس بھی جو ہے بلاسفیمی سسپیکٹ کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو جاتی ہیں ان کی۔ سپٹمبر 2024 میں ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل ہوا سندھ میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں ایک سعد سید خان سرحدی جو پولیس والا تھا آف ڈیوٹی، وہ آیا اور اس نے ایک عبدالعلی جو لاک اپ میں تھا بلاسفیمی ایلیگیشنز پہ، اس کو قتل کر دیا۔ بچ کے رہیے، اپنے بچوں کو بہت زیادہ احتیاط کروائیں، اور آپ جو بھی چیز اب انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں اس کی بہت اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کریں۔ یہ پیکا لا بھی جو ہے یہ بھی آپ کے اگینسٹ استعمال ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ دیکھیں آپ کے جو ریلیجس فیلنگس ہے اس کو بھی کنٹرول کریں، کوشش کریں کہ کسی کے لیے بھی کوئی کامنٹس کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کی وجہ سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کی پوری فیملی اس پرابلم میں آ سکتی ہے کہ جس سے نکلنا بہت نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی ناممکن بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کی پوری رپورٹ چاہیے تو آپ ہماری freedomtalk.net ہے، اس پہ جائیں تو آپ کو پوری اس کی انفارمیشن بھی ملے گی، کیسز کی بھی انفارمیشن ملے گی۔ لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً اوور 50 سے زیادہ کیسز ڈاکومنٹ کیے تھے، تو آپ کو جا کے وہاں پوری ڈیٹیل رپورٹ مل جائیں گی، اور سائٹ سے آپ یہ سارے ڈاکومنٹس ہمارے دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر کوئی اور آپ کو کویشچن ہے تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار یور ٹائم۔